کہ اگر دھرم گرو نے ایک بات کہی ہے تو ہمارا مشورہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اسلام کو پڑھیں. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسلمان جان لیں تو اسلام سے جو ہے وہ انہیں شرمندگی محسوس ہوگی. بات بالکل اس کے برعکس ہے. وہ اگر اسلام کو سمجھیں، وہ اگر پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھیں تو خود انہیں اپنے بیان کے اوپر شرمندگی ہوگی. پیغمبر اسلام کے کردار کو، آپ کی سوانح عمری کو، آپ کے زندگی کے حالات کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے صحیح طور کے اوپر پیش کر سکیں، اور خاص طور کے اوپر ایسے افراد کے جو اردو اور عربی فارسی وغیرہ نہیں جانتے ہیں، تو ان تک جو ہے وہ ہمیں پیغمبر اسلام کے کردار کو پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مغربی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے اس کا صحیح طور کے اوپر توڑ کیا جا سکے. میرے ساتھ اس وقت پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں شیعہ دھرم گرو، شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام و خطیب مولانا محسن تقوی صاحب. محسن صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نرسنگھانند سرسوتی نے جو ایک توہین آمیز بات کہی ہے رسول اللہ کی شان میں، آپ کی پرتکریا سب سے پہلی کیا ہے اس پر؟ دیکھیے، یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر بہرحال چل رہا ہے. پیغمبر اسلام کی توہین کا سلسلہ فرانس اور پھر اس کے بعد اور دوسرے بہت سے مقامات کے اوپر، اور یہ سلسلہ ہندوستان بھی پہنچا. اور بہرحال اس کے سیاسی مقاصد ہیں، لیکن یہاں اس سلسلے میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دھرم گرو اس طرح کی بات کہے، ایک ایسی اشوبھنیہ بھاشا جو ہے وہ ایک دھرم گرو بولے. یہ واقعاً اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے. اس کی ہم بھرپور طور کے اوپر مذمت کرتے ہیں. اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات اگر خود پیغمبر اسلام کی سیرت کو اگر وہ خود پڑھیں تو انہیں خود ہی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی. اب انہوں نے تو بات اس طرح سے کہہ دیا ہے کہ جیسے کہ آج تک کسی نے پیغمبر کی سیرت پڑھی نہیں، حالانکہ ایک دو نہیں لاکھوں کتابیں جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے متعلق لکھی گئی ہیں اور پڑھی جاتی رہی ہیں، اور اربوں مسلمان جو ہے وہ پیغمبر سے جڑا ہوا ہے، پیغمبر کے کردار کی عظمت کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، مانتا ہے. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. اب تک جو باتیں آتی رہی ہیں وہ سیاستدانوں کی طرف سے یا اس طرح کے دیگر افراد کے جو سطحی معلومات رکھنے والے افراد تھے، لیکن ایک دھرم گرو اس طرح کی بھاشا بولے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو اس کا یہی ہے. مولانا صاحب، لگاتار نرسنگھانند سرسوتی کی طرف سے اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اب تو تمام چیزیں حدیں پار کر دی گئی ہیں. تو کیا جب سے یہ معاملہ پورا شروع ہوا تھا تب سے ہی اگر اس پر روک لگا دی جاتی تو یہ معاملہ اتنا نہیں بڑھتا، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کی توہین تک بات پہنچ جاتی؟ اور اب مسلمانوں میں کافی غصہ ہے، تو سوال یہاں یہ ہے کہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہرحال جو حالات اس وقت بھارت میں ہمارے سامنے ہیں وہ ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، یعنی مسلمانوں کو توہین آمیز الفاظ سے نوازنے والے اور کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر الزام تراشی کرنے والے افراد جو ہے وہ بہرحال اس وقت کثرت کے ساتھ فعال ہیں. اور یہ واقعاً ایک افسوسناک پہلو ہے کہ گاندھی کے دیش میں، ایک اہنسا کے دیش میں لوگوں کو اس طرح سے ان کے جذبات کو بھڑکایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے کوئی اچھے نتائج جو ہے وہ برآمد ہونے والے نہیں ہیں. وہ اس لیے بھی کہ جس طرح سے ایک مثلاً نند سرسوتی انہوں نے ایک بات کہی ہے. ایک مسلمان بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں، بہت سی باتیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے مثلاً انہیں دوسرے دھرم کی توہین کرنے کا اگر کوئی حق ہے تو پھر دوسروں کو بھی حق ہوگا.
اور وہ بھی جواب میں اس طرح کی باتیں کہیں گے، حالانکہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کسی مسلمان کی طرف سے ہندو دھرم کے کسی بھی دیوی دیوتا کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا، نہ کوئی اپشبد کہے گئے ہیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے. آپ تو اور زیادہ جانتے ہوں گے. جی ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے اور خاص طور کے اوپر علماء کے طبقے کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گستاخیاں مسلمانوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ غیر علماء کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کی جاتی ہیں. اور بہرحال مسلمان جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اپنا صبر کا اور دھیرے کا امتحان دے رہا ہے. وسیم رضوی کا مدعا جو ہے وہ ابھی سرد نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلسل اور ایک منظم سازش ہے کہ مسلمانوں کو یعنی ان کے اہم ترین مسائل سے، ان کے ضروری مسائل سے توجہ ان کی ہٹانے کے بعد جو ہے وہ ان باتوں کے اندر جو ہے وہ الجھا دیا جائے. یہاں ایک میں پھر بات کہنا چاہوں گا کہ اگر دھرم گرو نے ایک بات کہی ہے تو ہمارا مشورہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اسلام کو پڑھیں. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسلمان جان لیں تو اسلام سے جو ہے وہ انہیں شرمندگی محسوس ہوگی. بات بالکل اس کے برعکس ہے. وہ اگر اسلام کو سمجھیں، وہ اگر پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھیں تو خود انہیں اپنے بیان کے اوپر شرمندگی ہوگی. اور یقیناً ایسا ہوگا کیونکہ واقعاً پیغمبر اسلام کی تعلیمات آج جو دنیا کے سامنے حدیث کی صورت میں موجود ہیں، ان تعلیمات کی برتری، ان تعلیمات کی اہمیت جو ہے وہ انہیں پڑھنے سے پورے طور کے اوپر ان کے اوپر واضح ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ پڑھیں. لیکن اگر صرف سیاسی مقاصد کے تحت کچھ سیاسی پارٹیوں کو خوش کرنا ان کا مقصد ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ پھر کبھی جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا ہے. تو مولانا صاحب، کیا جو پرشاسن میں لوگ ہیں، شاسن میں لوگ ہیں، ستہ دھاری پارٹی کے لوگ ہیں، انہیں اس طرح کے بیانات جو دیتے ہیں لوگ، ان کی تصویریں نہیں پہنچتی، ان کی ویڈیوز ان تک نہیں پہنچتی، جو کارروائی نہیں ہو پاتی، یا وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس سے دیش کی ایکتا، اکھنڈتا، بھائی چارے کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہندو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان تک پہنچ نہیں پاتی یا وہ جان بوجھ کر کارروائی نہیں کرتے؟ دیکھیے، یہ تصور کر لینا کہ ان تک بات پہنچتی نہیں ہے تو یہ تو ایک بہت ہی بچکانہ بات ہوگی. وہ پورے طور کے اوپر حالات سے باخبر ہیں، اور اگر باخبر نہیں ہیں تو اس میں بھی ان کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ وہ دیش بہرحال کس رخ کے اوپر جا رہا ہے، دیش میں کیا حالات ہیں، اگر وہ اس سے نہیں جانتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاسن کرنے کا بھی کوئی حق جو ہے وہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ یعنی اسی سازش کا یہ ایک حصہ جو ہے ہمیں یہ لوگ بھی جو ہے وہ لگتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے سلسلے میں اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے مولانا صاحب کہ یہ وسیم رضوی اور یہ نرسنگانند سرسوتی، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہیں. جی ظاہراً دیکھیے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق چاہے نہ بھی ہو، لیکن دونوں کا کام کرنے کا طریقہ اور دونوں کا مقصد جو ہے وہ ہمیں علی الظاہر بالکل ایک ہی نظر آ رہا ہے، اور دونوں جو ہے وہ ایک ہی روش کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. جی بدقسمتی سے دونوں ہی آزاد بھی گھوم رہے ہیں. نہ وسیم کو اس کے لائق جو ہے ابھی تک سزا مل پائی ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی گرفت حکومت کی طرف سے جو ہے ابھی تک کی گئی ہے. یہ سلسلہ اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا تو بہرحال بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا جو ہے وہ خطرے میں پہنچ سکتی ہے. لہذا ذمہ دار افراد کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے اور جذبات سے کام نہ لے کر صورتحال کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال اس طرح کے اقدامات کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے، امریکہ کے یا یورپ کے مفادات جو ہیں وہ ہمارے مفادات سے الگ ہیں. وہاں انہیں اسلام کو کسی طرح سے روکنا ہے. وہاں جس طرح سے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہاں کی حکومتیں خاص طور کے اوپر فرانس
جو ہے وہاں یعنی لوگوں کے سامنے پریشانی یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کنورژن بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہاں ہو رہا ہے. لیکن ہندوستان کی صورتحال ایسی نہیں تھی. یہاں سبھی مذاہب جو ہے آپس میں شانتی کے ساتھ، ایکتا کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ جو ہے وہ جیتے رہے ہیں. لہذا یہاں کا ماحول جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں لوگ مذہب سے، اپنے دین سے جو ہے وہ ایک عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ ان عقیدتوں کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی دھرم گرو کے دوارا جو ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور منور فاروقی ایک کامیڈین جس نے ایک بات کہی تھی چھوٹی سی، صرف مذاق میں اس نے وہ بات کہی تھی، تو اس کو وہیں کامیڈین جہاں وہ کامیڈی کر رہا تھا وہیں سے اس کو پولیس اٹھا کے بھی لے گئی تھی. بہت ہنگامہ بھی ہوا تھا اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، یہ گناہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس پر سزا دے دی جائے. لیکن ابھی تک نرسنگانند سرسوتی اور وسیم رضوی یہ لوگ کھلے عام گھومتے ہیں، منور فاروقی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کس ٹریک پر جا رہا ہے دیش؟ دیکھیے واقعاً بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے یہ کہ بہرحال مسلمان جو ہے وہ نشانہ بنائے جاتے ہیں اور جیلوں کے اندر پہنچا دیے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو صورتحال یہاں تک خراب یعنی ہوتی ہے کہ 10 سال 14 سال جو ہے وہ جیل میں رہنے کے بعد جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ جرم ثابت ہی نہیں کر سکی. تو بہرحال اس طرح کے صورتحال جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور یہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ بھی اسی سلسلے میں واقعاً افسوسناک ہے، اور حکومت کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ دیش کے اندر جو ہے وہ اشانتی پھیلے، دیش کے اندر جو ہے وہ ہنسا کا راج ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ بہرحال کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سچا بھارتی ہے جو ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا. ایک آخری سوال مولانا صاحب آپ سے کروں گا کہ اس وقت لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. کل نظام الدین میں پتلا بھی جلایا گیا نرسنگانند سرسوتی کا. کافی غصہ ہے مسلمانوں میں، بے حد غصہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ رسول کی توہین کی ہے. کیا اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ FIR کی جائے، جو کہ لوگ کر بھی رہے ہیں الگ الگ تھانوں میں جا کر اپنے علاقے کے؟ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایکشن اس میں لیا جائے گا؟ آپ لوگ کوئی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے جہاں تک احتجاجات ہو رہے ہیں تو احتجاج کا انہیں حق حاصل ہے. وہ اس لیے کہ ان کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. تو اگر احتجاج ہو رہا تو وہ احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے. اور FIR وغیرہ یا اس طرح کے قانونی اقدامات یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہر بھارتیہ کا حق حاصل ہے یہ کہ وہ اپنے جذبات کو اگر ٹھیس پہنچے تو اس کے سلسلے میں جو ہے قانونی کا چارہ جوئی جو ہے وہ کرے. لیکن ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کے ایک ہماری سب کی ذمہ داری یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے کردار کو، آپ کی سوانح عمری کو، آپ کے زندگی کے حالات کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے صحیح طور کے اوپر پیش کر سکیں. اور خاص طور کے اوپر ایسے افراد کے جو اردو اور عربی فارسی وغیرہ نہیں جانتے ہیں، تو ان تک جو ہے وہ ہمیں پیغمبر اسلام کے کردار کو پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ جو مغربی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے اس کا صحیح طور کے اوپر توڑ کیا جا سکے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مولانا اس پورے مدعے پر INN چینل سے بات کرنے کے لیے. مولانا محسن تقوی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ رسول کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. پروٹیسٹ بھی ایک ذریعہ ہے، قانونی چارہ جوئی بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی سیرت کو عام کیا جائے. اور نرسنگانند سرسوتی کو سیدھا جواب مولانا کی طرف سے یہ ہے کہ نرسنگانند سرسوتی اسلام کی کتابیں پڑھیں، رسول کی سیرت کو پڑھیں تو انہیں خود اپنے بیان پر شرمندگی محسوس ہوگی. دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی.